نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شرح وقایہ جلد اول کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ الحمدللہ آج کی اس نشست کا آغاز قرات کے بیان سے ہو رہا ہے، یعنی نماز میں قراءت کے متعلق جو احکام ہیں شریعت میں، اس کے متعلق آج کا خصوصی درس ہے۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ نماز میں قراءت فرض ہے، مطلق قراءت فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور ضم سورہ یا سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 آیتوں کا پڑھنا بھی مزید یہ واجب ہے۔ اب اس فصل میں کس نماز میں سری قراءت، کس نماز میں جہری قراءت ہے، اور مزید اس کے تفصیلی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی القراءۃ، یہ قراءت کے بارے میں ایک فصل ہے۔ یجہر الامام فی الجمعۃ والعیدین والفجر واولی العشاءین اداء وقضاء لا غیر۔ امام بلند آواز سے قراءت کرے گا، یعنی قرآن پڑھے گا با آواز بلند، فی الجمعۃ، جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی جو فرض نماز ہے اس میں امام بلند آواز سے قرآن پڑھے گا، والعیدین، اور عیدین کی نماز میں بھی، یعنی عید الفطر، رمضان کی جو عید ہے، فرسٹ شوال کو جو یکم شوال کو جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے عید الفطر، اس نماز میں بھی دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے امام قراءت کرے گا، یعنی قرآن پڑھے گا۔ اور عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحج کو جو نماز ادا کی جاتی ہے عید کی، اس میں بھی امام بلند آواز سے قرآن پڑھے گا۔ والفجری، اور فجر کی نماز میں بھی، فجر کی فرض نماز میں امام بلند آواز سے قراءت کرے گا۔ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ، اور 2 عشاءوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، وَأُولَيَ الْعِشَاءَيْنِ، 2 عشاء یعنی مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھے گا، ادا کرتے ہوئے بھی اور قضا کرتے ہوئے۔ یعنی اگر کسی کی مغرب چھوٹ گئی ہے، یعنی نماز کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، یا کسی کی عشاء چھوٹ گئی، چند لوگ ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو امام اس میں بھی بلند آواز سے قرآن پڑھے گا پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھے گا، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قراءت نہیں ہوں گی، بلکہ سری ہوں گی۔ امام قرآن پڑھے گا اس طور پر کہ وہ خود سنے گا، دوسروں کو سنائی نہ دے، اس انداز میں پڑھے گا، یہ سری قراءت ہے۔ والمنفرد، اور تنہا نماز پڑھنے والا، خیرہ، اس کو اختیار دیا گیا ہے، ان ادا، اگر وہ ادا پڑھیں، یعنی فجر اور مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں کو اگر کوئی تنہا اگر پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ تنہا اگر پڑھ رہا ہے، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بلند آواز سے قراءت کرے، یعنی اس طور پر کہ دوسروں کو سنائی دے، جہری قراءت کرے، چاہے سری کرے، اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور ادا پڑھ رہا ہے، نماز کے وقت کے اندر پڑھ رہا ہے۔ وخافت حتمًا انقضا، اور تنہا نماز پڑھنے والا آہستہ قراءت کرے گا، اگر وہ قضا کرے، یعنی اگر کسی شخص کی مغرب چھوٹ گئی یا عشاء چھوٹ گئی یا فجر چھوٹ گئی اور وہ اس کی قضا کر رہا ہے، تنہا قضا پڑھ رہا ہے، تو وہ آہستہ ہی پڑھے گا، بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا۔
وَأَدْنَى الْجَهْرِ، اور جہر کی مقدار کیا ہے یہاں پر بتا رہے ہیں، یعنی بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے بتا رہے ہیں۔ اسماع غیرہ، اس طور پر پڑھیں قرآن کے بازو اگر کوئی ٹھہرا ہوا ہے اس کے کھڑا ہوا ہے تو اس کو آواز سنائی دے، ان کیا پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے، اس کی آواز سنائی دے، یعنی دوسروں کو سنائی دے، اس طور پر پڑھنا یہ جہری ہے۔ پڑھنے والے کے علاوہ، قاری کے علاوہ دوسرے کو اس کے پڑھنے کی آواز سنائی دے، اس کی تلاوت سنائی دے تو یہ جہری ہے۔ وَأَدْنَى الْمُخَافَةِ، اور آہستہ پڑھنے کی کم از کم جو حد ہے، لمٹ ہے، مقدار ہے، اس بتا رہے ہیں کہ اسماع نفسی، خود پڑھنے والے کو وہ الفاظ سنائی دے، بازو والے کو سنائی نہ دے، صرف اس کو سنائی دے۔ وہ صحیح، یہی صحیح اور معتبر قول ہے۔ احتراز عما قیل ان ادنى الجہر اسماع نفسه وادنى المخافة تصحیح الحروف۔ اب بعض فقہا کے پاس ایک قول یہ ہے کہ جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنے کی کم از کم حد یہ ہے کہ خود وہ پڑھنے والا اپنے آپ کو سنائے، یعنی اس کی آواز اس کو سنائی دے، دوسرے کو سنائی نہ دے، یہ جہر ہے۔ دوسرے کو سنائی دینا ضروری نہیں، اور آہستہ پڑھنے کی کم از کم حد یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی درست۔ تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ یہ قول معتبر نہیں ہے ان کے پاس، علامہ تاج الشریعہ کے پاس یہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر کیا ہے ان کے پاس؟ بلند آواز سے پڑھنے کی حد اور تعریف، کم از کم حد اس کی مقدار یہ ہے کہ دوسرے کو اس کی آواز سنائی دے۔ کوئی شخص اگر اس کے قریب ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو آواز سنائی دے کہ ان کیا پڑھ رہا ہے معلوم، یہ جہر ہے۔ اگر دوسرے کو سنائی نہیں دے رہی آواز تو یہ جہر نہیں ہے، سر میں شمار ہے۔ سر کی تعریف یہ ہے کہ پڑھنے والا خود اپنے الفاظ کو سنے، یعنی پڑھنے والے کو اس کے الفاظ سنائی دے، دوسرے کو سنائی نہ دے، کم از کم اس کو سنائی دینا ضروری ہے۔ وَكَذَا فِي كُلِّ مَا تَعَلَّقَ بِالنُّطْقِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِهَا أي أدنى المخافة في هذه الأشياء اسماع نفسه حتى لو طلق أو أعتق بحيث صحها الحروف لكن لم يسمع نفسه لا يقع ولو طلق جهرا ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسه يقع الطلاق ولم يصح الاستثناء۔ بتا رہے ہیں یہی حکم ہے، یعنی جہر کی یہی تعریف یعنی معتبر ہے ہر اس چیز میں، ان تمام چیزوں میں جس کا تعلق بولنے سے ہوتا ہے، گفتگو سے ہوتا ہے، کلام سے ہوتا ہے، تکلم سے ہوتا ہے۔ قد طلاقی، جیسا کہ طلاق ہے، کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اس طور پر ادا کرے کہ کم از کم بولنے والے کو خود اس کے الفاظ سنائی دے، خود اس کو اس کے الفاظ سنائی نہیں دے رہے ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ والعتاق، اسی طرح آزادی کا معاملہ ہے، کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے اور الفاظ اس قدر دھیمے انداز میں کہہ رہا ہے کہ خود اس کو سنائی نہیں دے رہے، خود بولنے والا ان الفاظ کو نہیں سن پا رہا ہے تو اب یہ عتاق آزادی واقع نہیں ہوں گی۔ والاستثناء، اور استثناء کا بھی یہی، یعنی انشاءاللہ بلکہ اگر استثناء کر رہا ہے تو اس میں بھی اس طور پر الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے کہ بولنے والا ان الفاظ کو سن پائے، یعنی کم از کم اس کی آواز بولنے والا سن سکے، یہ ضروری ہے۔ وغیرہ، اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں ای ادنی المخافۃ، یعنی آہستہ بولنے کی حد ان چیزوں میں یہ ہے، اگر یہ آہستہ بھی کہنا چاہ رہا ہے تو اس کی کم از کم حد یہ ہے کہ خود بولنے والا اپنے آپ کو سنائے، یعنی اس کے الفاظ اس کو سنائی دے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص طلاق دے یا آزاد کرے اپنے غلام کو اس طور پر کہ حروف کی ادائیگی صحیح کیا، درست کیا، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں سنایا، یعنی اس قدر دھیمے انداز میں بولا کہ خود اس الفاظ اس کو سنائی نہیں دی تو طلاق یعنی یہ واقع نہیں ہوں گی، طلاق یا عتاق۔ اور اگر وہ بلند آواز سے کہا، یعنی طلاق کا لفظ کہا، کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہا اور بلند آواز سے کہا، یعنی اس طور پر کہا کہ دوسرے سن رہے ہیں، اور اس کے بعد ملا کر انشاءاللہ بولا، لیکن اس طور پر انشاءاللہ بولا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنایا، یعنی اس کی آواز، اس کے الفاظ اس کو سنائی نہیں دی، تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، استثناء صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی
انتی طالق انشاء اللہ کہے اگر تو طلاق واقع نہیں ہوں گی، کیونکہ معلق کر دیا اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ تو لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو انشاءاللہ کہہ رہا ہے اس قدر دھیمے انداز میں کہہ رہا ہے کہ خود اس کو اس کی آواز سنائی نہیں دی، تو لہذا انشاءاللہ جو بولا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی طلاق معلق نہیں رہے گی بلکہ واقع ہو جائیں گی۔ فَإِن تَرَكَ سُورَةَ أُولَى الْعِشَاءِ قَرَأَهَا بَعْدَ فَاتِحَةِ أُخْرَيَيْهِ وَجَهَرَ بِهِمَا إِنْ أَمَّا وَلَوْ تَرَكَ فَاتِحَتَهُمَا لَمْ يُعِيدْ۔ اب یہاں پہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یعنی فرض کی پہلی دو رکعتوں میں، فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں یعنی فرض کی پہلی دو رکعتوں میں، مغرب اور عشاء میں فرض کی پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے، امام کے لیے ضروری ہے۔ فَإِن تَرَكَ اگر وہ چھوڑ دے سورۃ اولیہ العشاء، عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ کو اگر چھوڑ دے نہ پڑھیں تو وہ اس کو پڑھے گا بعد فاتحۃ اخریہ، بعد والی دو رکعتوں کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، بعد والی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس سورہ کی وہ تلاوت کرے گا۔ وَجَهَرَ بِهِمَا اور وہ ان کو بلند آواز سے پڑھے گا، ان اما اگر وہ امام ہو، امامت کر رہا ہو۔ اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا لیکن اس کے بعد کوئی اور سورہ نہیں پڑھا، یا چند آیتیں یا 3 آیتیں نہیں پڑھا جو کہ واجب تھی، تو وہ دوسری دو رکعتوں میں یعنی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے کوئی اور سورہ پڑھے گا۔ وَلَوْ تَرَكَ اور اگر وہ سورہ فاتحہ کو اگر چھوڑ دے تو لم یعید اس کا اعادہ نہیں کرے گا، یعنی اگر کوئی شخص امام ہے یا کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ضم سورہ یعنی کوئی اور سورہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا پہلی اور دوسری رکعت میں، کوئی اور سورہ پڑھ لیا یا 3 آیتیں کہیں سے بھی پڑھ لیا، قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لیا، تو اب آخری کی دو رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کا اعادہ نہیں کرے گا، لِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ کیونکہ وہ فاتحہ کو پڑھتا ہے آخری دو رکعتوں میں یعنی تیسری چوتھی رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھا ہی جاتا ہے۔ فَلَوْ قَضَىٰ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْأُولَيَيْنِ اور اگر وہ آخری کے دو رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پہلی والی دو رکعتوں کا سورہ فاتحہ اگر اس کی قضا کرے گا تو سورہ فاتحہ کی تکرار لازم آئے گی ایک ہی رکعت میں، اور وہ جائز نہیں ہو، ایک رکعت میں 2 مرتبہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھا لیکن اس کے بعد کوئی اور سورہ نہیں پڑھا تو بعد والی 2 رکعتوں میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھے گا۔ یہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ امام ہے تو بلند آواز سے پڑھیں گا، اگر مقتدی ہے یا اگر تنہا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ادا اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے۔ پھر اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھے، کوئی اور سورہ پڑھ لیا یا 3 آیتیں پڑھ لیا پہلی اور دوسری رکعت میں، تو اب وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہیں، تو لہذا پہلی 2 رکعتوں میں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی قضا نہیں کریں گا، یعنی 2 مرتبہ نہیں پڑھیں گا سورہ فاتحہ، تیسری رکعت میں 1 ہی مرتبہ، چوتھی رکعت میں بھی 1 ہی مرتبہ، کیونکہ اگر وہ دوبارہ پڑھے گا تو تکرار لازم آئے گی، ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ پڑھنا، اور وہ جائز نہیں ہے۔ وفرض القراءۃ آیۃ
اور قراءت میں فرض یہ ہے کہ ایک آیت، کم از کم ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے. والمکتفی بہا، اور اس پر اکتفا کرنے والا مسیء گنہگار ہے. لترک الواجبی، کیونکہ 3 آیتیں پڑھنا واجب ہے. لترک الواجبی، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے. وسنتھا، اور قراءت میں سنت کیا ہے بتا رہے ہیں. وسنتھا فی السفر، سفر میں عجلتاً الفاتحہ وأی سورۃ شاء، یعنی کوئی شخص سفر میں اگر ہے اور جلدی میں اگر ہیں تو اس کے لیے سنت کیا ہے، قراءت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اور جو سورہ وہ چاہیں، یعنی کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا، چھوٹا سورہ بھی پڑھ سکتا، متوسط سورہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ 3 آیتیں چھوٹی کوئی بھی پڑھ سکتا. وَأَمَنَةً، اور امن سکون کی حالت میں اگر ہے تو سورہ بروج جیسے سورہ پڑھنا یہ بہتر ہے. سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت. اور حضر میں استحسنوا، علماء نے مستحسن قرار دیا ہے، فقہاء نے بہتر سمجھا ہے. طوال المفصل فی الفجر، فجر میں طوال مفصل کو انہوں نے بہتر اور افضل قرار دیا ہے. یعنی طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. تو طوال مفصل کیا ہے؟ طوال مفصل یعنی سورہ حجرات، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو سورہ ہیں یہ طوال مفصل کہلاتے ہیں. سورہ بروج سے سورہ قدر تک یہ جو سورہ ہیں یہ اوساط مفصل، سورہ قدر تک. سورہ قدر سے جو سورہ قصار مفصل میں شمار ہوتے ہیں. وفی الحضر استحسنوا طوال المفصل، اور علماء نے مستحسن قرار دیا ہے طوال مفصل کو فجر میں اور ظہر میں، اور اوساط مفصل کو مستحسن قرار دیا ہے فی العصر، عصر میں اور عشاء میں. وقصار، اور قصار مفصل کو افضل قرار دیا یعنی مستحسن قرار دیا ہے مغرب میں. اب یہ طوال مفصل کیا ہے، اوساط مفصل کیا ہے اور قصار مفصل کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. وَمِنَ الْحُجُرَاتِ طِوَالُهُ إِلَى الْبُرُوجِ، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو سورے ہیں یہ طوال مفصل کہلاتے ہیں. تو فجر اور ظہر میں یہ ان سوروں میں سے کوئی سورہ پڑھنا یہ بہتر ہے، افضل ہے. وَمِنْهَا، اور وہاں سے یعنی سورہ بروج سے سورہ بینہ تک، سورہ قدر کے ختم تک یہ اوساط مفصل ہیں. اور سورہ بینہ سے سورہ ناس تک جو سورہ قصار مفصل ہیں. وفی الضرورت بقدر الحال، اور ضرورت کے وقت بقدر حالت یعنی جب جیسے حالات ہیں، یہ تو بہتر ہے، افضل ہے. مسنون قرات کیا ہے یہ بتا دی، لیکن جب جیسے حالات ہیں نماز پڑھنے والے کی جو کیفیت ہے اور اس کے وقت اور اس کے کاموں کے اعتبار سے کم از کم مقدار بھی اگر وہ پڑھ لے تو کافی. جیسے سورہ فاتحہ اگر پڑھ لے کوئی شخص، اس کے بعد قرآن میں سے کوئی بھی 3 آیتیں اگر پڑھ لیا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. وَكُرِهَ تَوْقِيتُ سُورَةٍ لِلصَّلَاةِ أي تعیین سورۃ للصلاۃ بحیث لا يقرأ فيها الا تلك السورہ، اور نماز کے لیے کسی سورہ کو متعین کرنا مکروہ ہے. یعنی سورہ کو، کسی سورہ کو خاص کر لینا نماز کے لیے اس طور پر کہ اس نماز میں سوائے اس سورہ کے کوئی اور سورہ نہیں پڑھا، یعنی اس کو لازم اور واجب سمجھنا کہ یہی سورہ اگر پڑھے گا وہ تو نماز ادا ہوں گی، نہیں تو نہیں. اگر یہ سمجھ رہا ہے تو ایسا متعین کرنا مکروہ ہے. ولا یقرأ المؤتم، متعین کرے بغیر، متعین کیے بغیر ایک ہی سورہ اگر ہر نماز میں پڑھ رہا ہے تب بھی وہ جائز، لیکن وہ اس کو واجب یا لازم نہ کہے، نہ سمجھے. یعنی یہی سورہ اگر پڑھیں گے تو نماز ہوگی، دوسرا سورہ پڑھیں گے تو نہیں ہوں گی. اگر یہ سمجھ رہا ہے تو غلطی ہوتی. ہاں کسی کو اگر ایک ہی سورہ یاد ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک ہی سورہ یاد ہے اور وہی سورہ وہ ہر رکعت میں دوہرا رہا ہے
مجبوری کی وجہ سے جائز، لیکن اس کو لازم نہ سمجھیں کہ یہ اسی سورے سے نماز ہوتی ہے دوسرے سورے سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا سمجھ رہا ہے تو غلط ہے۔ ایسا ایک سورے کو متعین کر لینا ہر نماز کے لیے، یا کسی نماز کے لیے ایک ہی سورے کو، سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی ایک سورے کو خاص کر لینا، یہ مکروہ ہے۔ ولا یقرأ المؤتم، اور مقتدی قرات نہیں کرے گا، یعنی امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نہ سری نماز میں پڑھے گا قرآن، نہ جہری میں پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، بلکہ غور سے سنے گا۔ جہری نمازوں میں امام جو پڑھ رہا ہے مقتدی اس کو غور سے سنے گا، اور سری نمازوں میں خاموش رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ احناف کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ قرات خلف الامام نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی جو شخص امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے تو وہ امام جو سورہ پڑھ رہا ہے جہری نمازوں میں وہ اس کو سنے گا، لیکن خود نہیں پڑھے گا۔ سری نمازوں میں امام کی طرف توجہ دے گا وہ، لیکن خود نہیں پڑھے گا مقتدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور اس کی طرف توجہ دو، دھیان دو۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن اب یہاں پہ مطلق ہے، نماز میں قرآن پڑھا جائے یا غیر نماز میں، نماز کے باہر جب بھی جہاں بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا واجب ہے۔ تو لہذا اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے مقتدی بھی اگر پڑھے گا تو اس آیت کے خلاف ہو گیا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، امام جب قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدی پر لازم ہے کہ اس کو غور سے سنیں۔ غور سے سننے کے لیے خاموش رہنا اور قرات نہ کرنا لازم ہے۔ اگر ان بھی قرات کرے گا تو لہذا یہ اس آیت کے خلاف ہوگا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اس کو غور سے سنو، یعنی بلند آواز سے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ ہے، یعنی اس کو تم غور سے سنو جہری نمازوں میں، جیسا کہ فجر ہے، مغرب اور عشاء ہے۔ سری نمازوں میں وَأَنصِتُوا، تم اس کی طرف توجہ دو۔ وقال علیہ السلام، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ وقال علیہ السلام، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ وقال علیہ السلام، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما لی انازع فی القرآن وسکوت الامام لیقرأ المؤتم قلب الموضوع۔ وقال علیہ السلام، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ انازع، مجھ سے نزاع کیا جا رہا ہے، مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، فی القرآن، قرآن کے بارے میں۔ یعنی کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام جب قرآن پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگ پیچھے جو تھے آپ کے مقتدی وہ لوگ بھی پڑھ رہے تھے، تو حضور فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے جھگڑا جا رہا ہے، مجھ سے نزاع کیا جا رہا ہے قرآن کے بارے میں۔ یعنی پیچھے والوں کو چاہیے، مقتدیوں کو چاہیے کہ جب امام قرات کرے تو وہ خاموش رہے، قرآن کو سنیں۔ اب یہاں پہ اور ایک اعتراض ہے، بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ مقتدی بھی قرآن پڑھنا چاہیے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہوئے امام کی قرات ختم ہونے کے بعد امام تھوڑی دیر ٹھہر جائے گا، اس کے بعد مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے گا۔ بعض ائمہ کے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، مقتدی کے لیے بھی امام کے لیے بھی، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہ جائے گا، اس کے بعد مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی کے سورہ فاتحہ پڑھنے تک۔ تو بتا رہے ہیں کہ امام کا خاموش رہنا تاکہ مقتدی پڑھے، یہ موضوع کو الٹ دینا ہے برا، یعنی امام مقتدی بن گیا اس میں اور مقتدی امام بن گیا، یعنی مقتدی امام کی اقتداء کرے گا، امام جب پڑھ رہا ہے تو مقتدی سنے گا، لیکن اب مقتدی پڑھ رہا ہے تو امام اگر سنے گا، امام خاموش رہے گا تو امام گویا کہ مقتدی کا منتظر ہو گیا۔ امام کے تابع مقتدی کو ہونا چاہیے، نہ کہ امام کو مقتدی کے تابع نہیں ہونا چاہیے، یہ امامت کے فلسفے کے خلاف ہے۔ وَإِن قَرَأَ إِمَامُهُ آیَتَ تَرْغِیبٍ أَوْ تَرْہِیبٍ،
او خطب او صلی علی النبی علیہ السلام الا اذا قرأ قوله تعالی صلوا علیہ فیصلی سرا. اب یہاں اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ قَرَأَ امام، اگر اس کا امام کوئی آیت پڑھے ترغیب کی، یعنی جس میں جنت کی رغبت دلائی گئی یا جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا، ایسی آیت اگر کوئی پڑھا امام، او خطبہ یا خطبہ دیا، او صلی علی النبی یا خطبے کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا، تو مصلی تو خاموش رہیں گا، مصلی درود نہیں پڑھیں گا، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے. الا اذا قرأ، مگر یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھے خطبے کے دوران، صلوا علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم نبی پر درود پڑھو. تو اب یہاں پر نماز میں تو قرات کے دوران اگر یہ آیت آئے تو درود نہیں پڑھیں گے. ہاں البتہ خطبے کے دوران امام اگر اس آیت کو پڑھیں تو مقتدی عوام الناس کو چاہیے کہ دل میں درود پڑھے، بلند آواز سے نہیں. اب یہاں تک ایک بیان مکمل ہو گیا، قرات کا بیان تھا یہ، یعنی نماز میں کس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی کیفیت کیا ہے، اور کتنا پڑھنا واجب ہے، کتنا پڑھنا فرض ہے، کن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے، کن نمازوں میں آہستہ پڑھنا چاہیے. اب یہاں جماعت کا بیان لا رہے ہیں، فصل فی الجماعت، یہ جماعت کا بیان ہے، یعنی فرد نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. الجماعت سنت مؤکدۃ وہو قریب من الواجب، جماعت یعنی فرد نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہے. وہو قریب من الواجب، سنت مؤکدہ کیا ہے، یہ واجب کے قریب ہیں. والاولا، اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ والاولا بالامامت، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے. کئی لوگ اگر جمع ہو جائیں تو نماز کون پڑھانا چاہیے. والاولا بالامامت، امامت کا زیادہ حقدار الاعلم بالسنہ، وہ شخص ہے جو سنت کو زیادہ جاننے والا، قرآن اور حدیث کا زیادہ علم رکھنے والا، زیادہ علم والا. اعلم بالسنہ، یہ زیادہ حقدار ہے، یعنی امامت کی منصب کے لیے جو اہل ہے وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو سنتوں کا زیادہ علم رکھنے والا، یعنی امامت کی بنیاد علم کی کثرت پر ہے. جو زیادہ علم والا ہوگا وہی امامت کے لیے زیادہ مناسب ہوگا، افضل. ثم الاقرأ، پھر اچھی طرح قرآن پڑھنے والا تجوید کے ساتھ، قاری قرآن دوسرے نمبر پہ. ثم الاورع، تیسرے نمبر پر ہے اورع، یعنی زیادہ پرہیزگار، متقی پرہیزگار. ثم الاسن، چوتھے نمبر پر ہے بڑی عمر والا. فإن أما عبد أو أعرابي أو فاسق أو أعمى أو مبتدع أو ولد الزنا كره كجماعة النساء وحدهن ويقف الإمام في وسطهن لو فعلن. لفظ الإمام يستوي فيه المذكر والمؤنث فلهذا لم تدخل تاء التانيث فيه. فإن أما عبد، بس اگر کوئی غلام امامت کرے، او اعرابی، یا اعرابی دیہاتی گاؤں کا رہنے والا، یعنی اس سے مراد جو علم سے واقف نہیں ہے. او فاسق، یا فاسق معلن، کھلم کھلا یعنی علانیہ طور پر جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے، جیسے شراب نوشی کرنے والا ہے. او اعما، یا اندھا اگر امامت کرے، یا او مبتدع، یا بدعتی اگر امامت کرے. او ولد الزنا، یا ولد الزنا امامت کرے تو یہ مکروہ ہے، ان کی امامت مکروہ تحریمی ہے. کہ جماعت النساء، جیسے عورتوں کی جماعت، جیسے عورتوں کی جماعت یہ بھی مکروہ تحریمی. وحدہن، تنہا عورتوں کی جماعت، یعنی تمام نماز پڑھنے والیاں خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اور نماز پڑھانے والی بھی عورت ہی ہے تو یہ مکروہ ہے. ہاں اگر نماز پڑھانے والا امام ہے اور پیچھے خواتین اگر ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. کہ جماعت النساء، جیسا کہ تنہا عورتوں کی جماعت، صرف عورتوں کی جماعت. ویقف الامام، مکروہ تحریمی عورتوں کی جماعت. اگر یہ لوگ جماعت بنا لیں تو امام کہاں ٹھہرے گا، بتا رہے ہیں کہ امام یعنی عورت جو امام ہے وہ ٹھہرے گی فی وسطہن، ان کے بیچ میں، درمیان میں ٹھہریں گے، آگے علیحدہ نہیں ٹھہریں گے. لو فعلنا، اگر وہ ایسا کرے. لفظ امام یہ جو ہے عربی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اس میں مذکر مؤنث برابر ہے. امام کا لفظ عورت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مرد کے لیے بھی. فلہذا، اسی وجہ سے اس میں تاء تانیث داخل نہیں بھی ہو رہی ہے.
وَيَقِفُ الْإِمَامُ لَهُمْ وَكَحُضُورِ الشَّابَّةِ كُلَّ جَمَاعَةٍ، جیسے نوجوان عورت کا ہر جماعت میں حاضر ہونا مکروہ تحریمی ہے. والعجوز، یعنی خواتین کا مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہونا یہ بھی مکروہ ہے. والعجوزی، اور بوڑھی عورت کا حاضر ہونا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. الظہر، ظہر کی نماز میں. والعصر، عصر کی نماز میں. للباقیہ، نہ کہ باقی نمازوں. یعنی کوئی حرج نہیں ہے بوڑھی عورتوں کے مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظہر عصر میں نہ ہے. وَيَقْتَدِي، ظہر اثر میں آنا مکروہ تحریمی ہے. وَيَقْتَدِي الْمُتَوَضِّئُ بِالْمُتَيَمِّمِ، اور متوضی، اور بعض ائمہ نے تو یہ کہا کہ تمام جماعت ہے، کیونکہ یہ اس دور کے اعتبار سے، اس دور میں کیونکہ ایک لائٹ وغیرہ یا اجالا نہیں تھا، مغرب کے ساتھ ہی اندھیرا چھا جاتا تھا، تو خواتین پر مردوں کی نگاہیں نہیں پڑتی، تو اس اعتبار سے یہ حکم دیا گیا تھا. لیکن اب موجودہ دور میں کیونکہ خواتین کا بلا ضرورت شرعیہ گھروں کے باہر نکلنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، اس لیے علماء حق نے خواتین کا جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا. ان کے لیے جماعت نہیں ہے، ان کے لیے امامت نہیں ہے. وَيَقْتَدِي الْمُتَوَضِّئُ، اس لیے جمعہ اور عیدین بھی نہیں ان پر. جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عیدین کی تو نماز ہے ہی نہیں ان پر. وَيَقْتَدِي الْمُتَوَضِّئُ بِالْمُتَيَمِّمِ، اور متوضی وضو کیا ہوا شخص اقتداء کر سکتا ہے تیمم کیے ہوئے شخص. امام تیمم کیا ہوا ہے اور مقتدی وضو کیا ہوا ہے، تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کی فضیلت نہیں بڑھ گئی، کیونکہ دونوں بھی شرعی طہارت حاصل کر چکے ہیں. شرعی اعتبار سے ان وضو کر کے آیا، ان تیمم کر کے آیا. یعنی امام بیمار ہیں مثال کے طور پر، وضو نہیں کر سکتا ان تو تیمم کر کے آیا، اور مقتدی وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھا سکتا ہو رہا ہے. لِأَنَّ التَّيَمُّمَ، کیونکہ تیمم طہارت مطلقہ ہے احناف کے پاس، عند عدم الماء، پانی کے نہ ہونے کی صورت میں. والخلفیۃ فی التراب، خلفیت یعنی خلافت، یعنی تیمم کو وضو کی جو خلافت ملی ہے ہمارے پاس مٹی میں ہے وہ رہے. والخلفیت. والغاسل بالماسح، غسل یعنی اعضاء کو دھونے والا شخص، اعضاء وضو کو یہ اقتداء کر سکتا ہے کس کی؟ مسح کیے ہوئے شخص. امام کے ہاتھ پہ پلاسٹر بنا ہوا ہے اور امام ہاتھ کو دھویا نہیں بلکہ اس پہ مسح کر گیا، اور پیچھے جو مقتدی پورے ہاتھوں کو دھوئے ہوئے، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، وہ لوگ معذور نہیں ہیں، تو پیچھے جو لوگ مکمل اعضاء وضو کو دھوئے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایسے امام کی کیا اقتداء کر سکتے ہیں جو اپنے ہاتھ پر پلاسٹر باندھا ہوا ہے یا پٹی باندھا ہوا ہے اس پر مسح کر کے کر سکتے ہیں. یا خفین پر کوئی مسح کیا، پیر کو دھویا نہیں، خفین پر مسح کیا، تو ایسے شخص کی اقتداء کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، کیونکہ خف روکتا ہے حدث یعنی ناپاکی کے سرایت کرنے کو، جذب ہونے کو روکتا ہے پیر تک، یعنی خفین کی وجہ سے پیر میں نجاست نہیں آتی. وما علی الخف، اور جو خف کے اوپر جو چیزیں وہ پاک ہو گئی، بالمسح، مسح کی وجہ سے، مسح کرنے کی وجہ سے. والقائم بالقاعد، کھڑا ہوا شخص بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کی اقتداء کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور بناء علی فعل الرسول، یعنی امام کے پیر میں اگر تکلیف ہے، امام ٹھہر کر نماز نہیں پڑھا سکتا، بیٹھ کر پڑھا رہا ہے اور مقتدی ٹھہرے ہوئے، جائز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی بنیاد پر ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہو گئے تھے، ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھائیں، صحابہ ٹھہر کے نماز پڑھے پیچھے، جائز ہے. والمؤمی بالمؤمی، اور اشارے سے نماز پڑھنے والا اقتداء کر سکتا ہے اشارے سے نماز پڑھانے والے کی. والمتنفل بالمفترض، اور نفل نماز پڑھنے والا اقتداء کرے گا مفترض کی، یعنی فرض نماز پڑھنے والے کی. جیسے ظہر کی نماز میں، ظہر اور عشاء، کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے، مسجد میں داخل ہوا، پھر یا ایک جگہ نماز پڑھ گیا دوسرے مقام پر پہنچا، وہاں پر ظہر کی نماز جماعت چل رہی ہے، تو وہ اس امام کے پیچھے نفل نماز کی نیت سے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اس کے برخلاف کوئی شخص اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے
اور اس کے پیچھے کوئی فرض نماز کی نیت کر کے اگر پڑھے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ لا رجل بامرأۃ، مرد آدمی اقتداء نہیں کر سکتا عورت کی، عورت نماز پڑھا رہی، مرد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ او صبی، یا چھوٹے بچے کی اقتداء بھی نہیں کر سکتے۔ لأن الواجبہ، کیونکہ واجب یہ ہے کہ ان کو مؤخر کیا جائے، ان کو پیچھے کیا جائے بالنص، حدیث کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اخروہن حیث اخرہن اللہ، ان کو تم پیچھے کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے فرمایا ہے۔ وطاہر بمعذور، پاک شخص معذور کی اقتداء کر سکتا ہے، پاک شخص معذور کی، یعنی ایسا شخص جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو سلیس البول کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کو پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی بیماری ہے، معذور ہے، کنٹینیو بیماری ہے، لیکن نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وہ وضو کر لیا اور نماز پڑھا رہا ہے، اور پیچھے جو شخص ٹھہرا ہوا ہے اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، تب بھی پڑھ سکتا ہے۔ وقارئ، اور قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والا، یہ پڑھ سکتا ہے، اقتداء کر سکتا ہے امی کی۔ امی کا مطلب جو قرآن یعنی یہاں بتا رہے ہیں لا رجل، یا مسائل یہ ہے، اس کو دوبارہ غور کریں، یہاں سے یہ مسائل بتا رہے ہیں کہ اقتداء نہیں کر سکتے، وہ بتا رہے ہیں۔ لا رجل بامرأۃ، مرد آدمی عورت کی اقتداء نہیں کر سکتا، عورت کہیں اگر نماز پڑھا رہی ہے تو مرد آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ او صبیین، کوئی چھوٹا بچہ نماز پڑھا رہا ہے تو بالغ مرد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ نابالغ امامت نہیں کر سکتا۔ وہ طاہر، اور اسی طرح پاک شخص اقتداء نہیں کر سکتا معذور کی وجہ، یعنی وہ شخص جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، جیسے سلیس البول کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی، یا ریح خارج ہونے کی بیماری ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اس شخص کو، ایسا کوئی عذر نہیں ہے، پاک صاف ہے، اور جو نماز پڑھانے والا ہے اس کو پیشاب کے قطرے وغیرہ ٹپکنے کی بیماری ہے، تو اس کے پیچھے ایسے پاک صاف آدمی کی نماز نہیں ہوں گی، کیونکہ معذور کی امامت صحیح نہیں ہے، غیر معذور کے رہتے ہوئے تندرست آدمی کی موجودگی میں معذور آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ وقاری، اور قرآن کا پڑھنے والا، یعنی قرآن کا جاننے والا، قرآن کے سورے جس کو یاد ہے، اس کی اقتداء درست نہیں ہے، امی کے پیچھے پر ہے۔ امی کا مطلب جو امام بنا ہوا ہے، ایک سورہ بھی یاد نہیں ہے، ایک آیت بھی یاد نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ولابس بعار، یا ولابس بعار، اور لباس پہنے ہوئے شخص کی اقتداء درست نہیں ہے برہنہ شخص کے پیچھے پر۔ ایک شخص جو امام ہے بالکل برہنہ ہے، لباس نہیں ہے اس کے پاس، کپڑے پہنا ہوا نہیں ہے، اور مقتدی لباس پہنا ہوا ہے، تو مقتدی کی نماز درست نہیں ہوں گی ایسے امام کے پیچھے پر، لباس والے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وغیر مؤمن بمؤمن، بغیر اشارے کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی اقتداء درست نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھانے والے کے پیچھے پر۔ امام مجبور اور لاچار ہے یا معذور ہے ایسا کہ رکوع سجدہ صحیح نہیں کر سک رہا، خالی اشارے سے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے تندرست آدمی کی بغیر اشارے کے جو نماز پڑھ سکتا ہے اس کی اقتداء صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ وہ مفترض بمتنفل، اور فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء درست نہیں ہے نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے پر، یعنی جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کے پیچھے، مثال کے طور پہ کوئی تراویح کی نماز چل رہی ہے، امام تراویح پڑھا رہا ہے، کوئی شخص عشاء نہیں پڑھا تو عشاء کی نیت کر کے اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ عشاء جو ہے یہ فرض ہے اور تراویح جو ہے سنت ہے، نفل ہے، تو نفل پڑھنے والے کے پڑھانے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی، لیکن فرض پڑھانے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی ہو جائیں گی نماز۔ جیسے کوئی ظہر پڑھ چکا ہے، پھر ایسے مقام پہ گیا جہاں ظہر ہو رہی ہے، تو اب ان نفل نماز کی نیت کر کے ظہر یعنی اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہو، لیکن یہ صرف انہی نمازوں میں کر سکتے ہیں جس کے فرض کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر اور عشاء ہیں۔ مغرب میں نہیں کر سکتے ایسا، کہیں مغرب کی نماز چل رہی ہے، کوئی شخص مغرب پڑھ چکا ہے تو دوبارہ ان مغرب کی نماز میں مغرب میں نفل کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ 3 رکعت نفل نہیں ہے کچھ۔ عصر کی نماز میں بھی ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ عصر کے فرض کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ فجر میں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ فجر کے فرض کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔
لأن بناء القوی علی الضعیف لا یجوز، کیونکہ قوی کا، طاقتور کا بنا کرنا کمزور پر یہ صحیح نہیں ہے بر۔ امام طاقتور ہونا چاہیے بر، امام کمزور ہیں اور مقتدی طاقتور ہے تو طاقتور کی کمزور کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کمزور سے مراد اور طاقتور سے مراد جسمانی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شرعی احکام کے اعتبار سے بر ہیں۔ وہ مفترض فرضا آخر، اور اسی طرح دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے بھی اقتداء نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی شخص عصر کی فرض پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی شخص ظہر کی نیت سے ٹھہر گیا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ حالانکہ ظہر بھی فرض ہے، عصر بھی فرض ہے، لیکن دونوں کا فرض بدلا ہوا ہے۔ لأن الاقتداء، کیونکہ اقتداء شرکت ہے برائے۔ اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی اور امام نیت میں شریک ہوتے ہیں، فیجب الاتحاد، تو اتحاد واجب ہے برائے، دونوں کا ایک فرد ہونا ضروری ہے۔ امام کا فرد ہے، امام یعنی عصر کی پڑھا رہا ہے اور مقتدی ظہر کی نیت کر رہا تو صحیح نہیں ہے برائے۔ والامام لا یطیلها ولا قراءۃ الاولی الا فی الفجر، اور امام نماز کو طویل نہیں کریں گا ولا قراءۃ الاولی، اور نہ پہلی رکعت کی قراءت کو پڑھیں، الا فی الفجر، سوائے فجر کے، فجر میں پہلی رکعت طویل پڑھائیں گا، دوسری مختصر۔ ویقیم مؤتما توحد عن یمینہ، ای اذا کان المؤتم واحدا یأمرہ الامام بأن یقوم عن یمینہ، وفیہ اشارۃ الی ان الامام آمر والمأموم مأمور یجب ان یکون منقادا لہ۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ یقیم، اور وہ کھڑا کرے گا اس مقتدی کو، امام اس مقتدی کو کھڑا کرے گا جو ایک ہے، ایک مقتدی اگر ہے تو امام اس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کریں گا، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا یا اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک ہی آدمی ہے تو بالکل پیچھے کی صف نہیں ٹھہرے گا، بلکہ امام کے بازو ٹھہرے گا، دائیں جانب ٹھہرے گا، امام کی جہاں ایڑی ہے اس کا پنجہ ہوگا مقتدی کا۔ تھوڑا ہٹیے۔ تم یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر مقتدی ایک ہے تو امام مقتدی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے گا، یعنی جب مقتدی ایک ہو تو امام اس کو حکم دے گا کہ وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ امام حکم دینے والا ہوں گا اور مقتدی کو حکم دیا جائے گا تو واجب ہے کہ امام کی وہ اقتداء کریں، یعنی امام کی اطاعت کرے۔ وَيَتَقَدَّمُ إِن زَادَ، اور امام آگے بڑھ جائے گا اگر مصلی بڑھ جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔